بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ قصص الانبیاء میں ہم تذکرہ کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس سلسلے کی یہ آخری اور 5ویں ویڈیو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار لوگوں کو واعظ کر رہے تھے کہ کسی نے پوچھا، اے موسیٰ یہ بتائیے کہ اس وقت آپ سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ چونکہ اللہ کے نبی تھے اور اپنے وقت میں نبی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ نے جواب دیا کہ اس وقت بڑا عالم میں ہی ہوں۔ یہ جواب یوں تو درست تھا لیکن نبوت کے مقام کے خلاف تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ یعنی ایسے سوال کے جواب میں آپ کو کہنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو ہی اس بات کا علم ہے۔ چونکہ آپ کا جواب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اس لیے وہی نازل ہو گئی، اے موسیٰ ہمارا ایک بندہ جو بعض باتوں کا تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، اس سے ملاقات کرو۔ آپ نے پوچھا، اے باری تعالیٰ وہ بندہ کہاں ملے گا؟ جواب ملا، ہمارے اس بندے کے ملنے کی جگہ وہ ہے جہاں 2 دریا ملتے ہیں۔ تم ایک مچھلی تل کر زنبیل میں رکھ لو، اس کے بعد ان کی تلاش میں نکلو۔ جس جگہ مچھلی زنبیل سے نکل کر دریا میں چھلانگ لگا دے وہیں ہمارا بندہ ملے گا۔ آپ نے ایسا ہی کیا، اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ سفر کے دوران ایک بند کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اس مقام پر وہ تلی ہوئی مچھلی اچانک حرکت میں آئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ مچھلی کے زندہ ہونے اور دریا میں چلے جانے کے علاوہ ایک اور معجزہ ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا بہاؤ روک دی اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ سی بن گئی۔ حضرت یوشع بن نون یہ عجیب ترین واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ بتانا بھول گئے۔ دونوں اس جگہ سے آگے روانہ ہوئے، پورا 1 دن اور 1 رات کا سفر طے کیا۔ دوسرے روز صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون سے فرمایا، ہمارا کھانا لاؤ۔ اس وقت انہوں نے کہا، وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی تو ہماری منزل تھی۔ چنانچہ فوراً وہاں سے واپس روانہ ہوئے اور اس بند کے پاس پہنچے۔ وہاں پتھر پر ایک شخص سر سے لے کر پیر تک چادر تانے لیٹا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس حالت میں سلام کیا۔ وہ بولے، اس غیر آباد جنگل میں سلام کہنے والا کہاں سے آ گیا؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اس پر خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اے موسیٰ میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں تو کسی معاملے کے بارے میں مجھ سے پوچھیے گا نہیں۔ اس کے بعد یہ حضرات دریا کے کنارے کنارے روانہ ہوئے۔ ایسے میں ایک کشتی آ گئی۔ انہوں نے کشتی والوں سے کشتی میں سوار ہونے کی بات کی۔ ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور انہیں سوار کر لیا۔ کشتی میں سوار ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلاڑی کے ذریعے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، بول اٹھے، یہ کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے بغیر کرائے کے ہمیں سوار کر لیا اور آپ نے کشتی توڑ دی، آپ نے برا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، میں بھول گیا تھا، آپ سخت رویہ اختیار نہ کریں۔ اب آپ لوگ کشتی سے اتر کر ساحل پر چلنے لگے۔ اچانک خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا، وہ دوسرے لڑکوں سے کھیل رہا تھا۔ آپ نے اس لڑکے کے سر پر وار کیا، وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے، آپ نے ایک معصوم لڑکے کی جان لے لی، بغیر جرم کے اسے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے برائی کا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اب اگر میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائیے گا۔ اب پھر انہوں نے چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک گاؤں پہنچ گئے۔ آپ نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں یہاں 1 رات مہمان رکھ لیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔
اس بستی میں انہوں نے ایک دیوار دیکھی، وہ دیوار گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہا، میں نے ان لوگوں سے درخواست کی تھی کہ ہمیں ایک رات ٹھہرا لیں، انہوں نے نہیں ٹھہرایا، اور آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، بس شرط پوری ہوگی، اب ہمارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے ان تینوں واقعات کی وضاحت یوں کی، اب سنیے، میں نے وہ کشتی اس لیے توڑی تھی کہ وہ چند غریب لوگوں کی تھی، اور ان اطراف میں جدھر وہ جا رہے تھے ایک بادشاہ تھا، وہ ہر بے عیب چیز کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے۔ ہم اس بات سے ڈرے کہ کہیں یہ ان ماں باپ پر سرکشی نہ کرے اور انہیں کفر میں مبتلا نہ کر دے۔ بعد ازاں اس لڑکے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لڑکی دی جو ایک نبی کی زوجہ بنی۔ اس لڑکی سے پھر نبی پیدا ہوئے۔ یہ اس لڑکے کے والدین کو صلہ ملا۔ اور جن لوگوں نے ہمیں مہمان نہ ٹھہرایا، اس بستی کی ایک دیوار اس لیے درست کر دی کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ اس دیوار کے نیچے ان لڑکوں کا مال دفن تھا۔ ان کا مرحوم باپ ایک نیک آدمی تھا، پس آپ کے رب نے اپنی رحمت سے چاہا کہ دونوں یتیم بچے اپنی جوانی کو پہنچ کر اس خزانے کو لے لیں، اور ان تمام کاموں میں سے کوئی کام بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اس وضاحت کے بعد حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے۔ پھر 40 سال پرانے لوگ فوت ہو گئے۔ مدان طیہ میں ایک پہاڑ حور نام کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے کو اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پہاڑ کی وہ چوٹی بہت پسند آئی۔ وہ وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پہاڑ کی اس چوٹی پر ایک تخت نما چبوترا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میرا اس جگہ آرام کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ یہیں میرے ساتھ رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کی درخواست مان لی۔ ہارون علیہ السلام نے آرام کرنے کے لیے اپنا سر اس جگہ پر رکھا۔ بس اس وقت آپ کا وقت پورا ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھتیجے کے ساتھ نیچے وادی طیہ میں آئے اور بنی اسرائیل کو آپ کی وفات کی خبر دی۔ انہیں یقین نہ آیا۔ جب آپ نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی تو الٹا کہنے لگے آپ نے انہیں خود مارا ہے۔ ان کے اس الزام نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی۔ ادھر انہوں نے یہ مطالبہ داغ دیا، ہمیں حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش دکھائی جائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو لاش ان کے سامنے کر دی گئی۔ پھر خود حضرت ہارون علیہ السلام زندہ ہو کر بول پڑے، اے میری قوم، مجھے میرے بھائی نے نہیں مارا، بلکہ مجھے تو اللہ کے حکم سے موت آئی ہے۔ یہ کہتے ہی آپ پھر مردہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی لاش پھر غائب ہو گئی۔ اس طرح ان لوگوں کو آپ کی موت کا یقین آیا۔ ان تمام واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کس قدر نافرمان تھی، کہ کس قدر ناشکر گزار تھی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی موت کا وقت آ گیا۔ ملک الموت آپ کے پاس آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آپ نے انہیں ایک تھپڑ دے مارا، اس سے ان کی آنکھ بہر آ گئی۔ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تو اللہ کے حکم سے آنکھ درست ہو گئی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ملک الموت آپ کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے اور بلا اجازت آپ کے گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ آپ پہچان نہ سکے اور غصے میں آ کر تھپڑ مار دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا، تم میرے بندے موسیٰ کے پاس جاؤ، ان سے کہنا کہ وہ اپنا ہاتھ کسی بیل یا بھیڑ کی کمر پر رکھ دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ملک الموت نے کہا، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، ہر بال کے بدلے میں آپ کی عمر 1 سال بڑھا دی جائے گی۔ اس پر آپ نے پوچھا، پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا، پھر بھی موت ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مجھے ہر حال میں موت آنی ہے، تو پھر دیر سے کیا فائدہ؟ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کو جنت کا ایک سیب دیا۔ آپ نے جو ہی اسے سونگھنے کے لیے ناک سے لگایا، آپ کا اسی وقت انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 120 سال تھی۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون، حضرت حزقیل، حضرت الیاس، حضرت یسع، حضرت ذوالکفل، حضرت شمیل علیہ السلام ترتیب وار نبی ہوئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بہت زیادہ دولت مند شخص تھا، اس کا نام قارون تھا۔ اس کے پاس ہیرے جواہرات کے خزانے تھے، ان خزانوں کی صرف کنجیاں کئی طاقتور مزدور مل کر اٹھا سکتے تھے۔ اس کی دولت نے اسے حد درجے مغرور بنا دیا تھا، وہ دولت کے نشے میں چور تھا، اپنے مقابلے میں دوسروں کو بالکل حقیر جانتا تھا۔ یہ شخص رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا، مطلب یہ کہ اس کا سلسلہ نسب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا ملتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں تھے تو یہ شخص فرعون کا درباری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اسے نصیحت کی، اے قارون، اللہ تعالیٰ نے تجھے بے شمار دولت عطا کی ہے، عزت عطا فرمائی ہے، تجھے چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرے، زکوٰۃ اور صدقات دے کر غریبوں کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا سرکشی ہے۔ اس نے جو عزت تمہیں دی ہے، اس کی وجہ سے سرکشی پر اتر آنا بہت بڑی گمراہی ہے۔ قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ نصیحت بہت ناگوار گزری۔ اس نے پرغرور انداز میں کہا، میری یہ دولت میرے یا تیرے اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ دولت تو میں نے اپنی عقل سے کمائی ہے، تیری نصیحت مان کر میں اپنی دولت برباد نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے برابر نصیحت کرتے رہے۔ قارون آپ کی نصیحتوں سے تنگ آ گیا، اس نے آپ کو اپنی شان و شوکت دکھانے کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام سنا رہے تھے تو یہ اپنے خزانوں کے ساتھ آپ کے سامنے سے گزرا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب اس کی اس قدر دولت دیکھی تو ان میں سے کچھ پکار اٹھے، اے کاش یہ دولت اور عزت ہمیں بھی حاصل ہوتی۔ ان میں جو عقل مند تھے انہوں نے کہا، خبردار، اس دنیاوی دولت پر نہ جانا، اس کے لالچ میں گرفتار نہ ہونا، ان قریب تم دیکھو گے اس دولت کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ جب قارون کا غرور حد سے بڑھ گیا، اس کی دولت کے نظاروں میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کی غیرت حرکت میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا اور قارون اپنی ساری دولت سمیت زمین میں دھنس گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے قارون اور اس کے سرمایہ کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔